السلام علیکم، میرا نام عارف ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ آپ جس پہ احسان کریں تو پھر اس کے شر سے آپ کو بچنا چاہیے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، عمران خان پرائم منسٹر ہے، آگے پیچھے لوگ پھر رہے ہیں، اور یہ جو باقی پولیٹیشین ہے جو اس وقت فرعون بنے ہوئے ہیں، تو ان کی اس وقت جو ہے وہ ایک الگ ان کی حالت تھی۔ فار ایگزامپل نواز شریف تھے، وہ جو ہے ان کی پلیٹلیٹس جو ہے وہ اس حد تک کم ہو گئے تھے کہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت دنیا سے جا سکتے ہیں، اور 3 دفعہ ان کو بتایا گیا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آ چکا ہے۔ اسی طرح جو شہباز شریف ہے، جو اس وقت آپ کو ایک الگ ہی اس پہ نظر آتے ہیں، تو یہ بتایا گیا تھا کہ کینسر کے آخری سٹیج کے مریض ہیں، ان کو کمر میں ہر وقت درد ہوتی تھی، اور یہ آپ کو جب بھی نظر آتا تھا یہ آپ کو ہاسپٹل میں نظر آتا تھا، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ کہیں پہ نظر نہیں آتا تھا تاکہ یہ ریلیف حاصل کر سکے۔ اور اس کے بعد اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب سپورٹس سم ٹائم آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کبھی ان کو ہاسپٹلز میں بھی نہیں دیکھا۔ بلکہ جو زرداری تھا، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ وہ ویل چیئر کے بغیر آپ کو کبھی ان دنوں میں وہ نظر آیا ہو۔ وہ ہمیشہ ویل چیئر پہ ہوتا تھا کہ چل پھر نہیں سکتا، اور 2-3 دفعہ تو بلکہ یہ خبریں بھی آنے لگی کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، اعلان ہونا بھی باقی ہے، پیپلز پارٹی کسی بھی وقت یہ اعلان کر سکتی ہے۔ مگر اس کے بعد آپ نے دیکھا جب یہ پاور میں آئے تو زرداری بھی ماشاءاللہ سے مکمل طور پہ صحت یاب ہو چکے، اور اس کے بعد آپ کو وہ نہ کبھی ویل چیئر پہ نظر آئے، نہ آپ کو کبھی ہاسپٹل میں وہ نظر آئے۔ تو ہوا کیا تھا کہ یہ سب لوگ جب ان دنوں ان حالات میں تھے، عمران خان نے غلطی یہ کی، میں کہتا ہوں بلنڈر کیا، کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود تھا، جب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ لوگ کرپشن میں ملوث ہے، جب ان کو سزائیں ہو چکی تھی، جب یہ جیل پہنچ چکے تھے، تو عمران خان کو ان کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ ان کے اوپر ظلم کرتا، بٹ اس لیے کہ باقی لوگ جن کے اوپر اس طرح کے کیسز ہے، اگر وہ جیل میں ہیں تو پھر ان کو جو انصاف اور ایکولیٹی، تو پھر ان کو بھی جیل میں جانا یعنی کہ جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ تو اب ظاہری بات ہے، وٹ ایف پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا پھر کیا ہوتا، مگر اگر عمران خان ان کو جانے نہ دیتا تو شاید عمران خان کی اب یہ حالت نہ ہوتی۔ میں صرف اس میں یہ ایڈ کروں گا آخر میں کہ جو عمران خان ہے، چاہے آپ اس کی پولیٹکس کے ساتھ مکمل طور پہ اختلاف کریں، آپ ڈس ایگری کریں، آپ کا حق ہے، مگر ان کی جو باقی کنٹریبیوشن ہے، جو پاکستان کو جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں ریپریزنٹ کیا ہے، جو نمل یونیورسٹی ہے، جو شوکت خانم ہاسپٹلز ہے، اور پھر جو القادر یونیورسٹی ہے، یا اسپیشلی جو کرکٹ میں ان کی کنٹریبیوشن ہے، تو یا پھر اب آخر میں جو ان کی اب ایج ہے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اب وہ عمران خان وہ کوئی ینگ لڑکا تو نہیں ہے کہ جو آپ اس کے ساتھ جس طریقے سے پیش آ رہے ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ 70 کراس کر چکے ہیں۔ اب ان کو ایک علیحدہ یعنی کہ روم میں بند کرنا، پھر ان کو اس طرح سے ذہنی ان کو اذیت دینا، اور یہ ثابت کرنا، کوشش کرنا کہ وہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، یعنی کہ ایک طرف آپ ان کو ذہنی مریض بنا رہے ہیں یہ حرکتیں کر کے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض جو ہے وہ ہے یا بن چکے ہیں۔ تو اگر وہ ذہنی مریض ہے، وہ اپنے سینسز میں نہیں ہے، تو پھر آپ کو رہا کرنا چاہیے۔ یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ ان کو جیل میں بند کر دیتے ہیں؟ خیر، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی، بٹ جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ کہتے ہیں کہ آپ جس کے اوپر احسان کرے اس کے شر سے بچے، تو عمران خان کے کیس میں اللہ ان پہ رحم کرے۔ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور یہ واقعی ایسا ہی ہے، جب آپ اس طرح کے لوگوں کے اوپر احسان کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے شر سے بچنا چاہیے۔